اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما عدد من صلى وصام في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا وسندنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام وآخر كلامنا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. عزیز بھائیو، بزرگو، دوستو، اللہ رب ذوالجلال کا بے پناہ انعام اور احسان ہوا. اللہ پاک ہم سب کو جمعہ جیسی مبارک گھڑیاں نصیب فرمائی. اس وحدہ لا شریک کا کروڑوں کروڑوں احسان، اور اس اللہ رب ذوالجلال کا ہم جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے. اللہ ہم سب کے شکر گزار کرنے کو، ہمیشہ شکر گزار بندہ بن کر رہنے کو اللہ قبول فرمائے. ناشکر بننے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. عزیز بھائیوں، ابھی آپ حضرات کے سامنے جو قرآن پاک کی میں نے آیت تلاوت کی، یہ پارے نمبر 5 سورہ نساء کی آیت ہے. اللہ نے اسی پارے کے اندر 2 مرتبہ ارشاد فرمایا ہے: ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. 5ویں صفحے میں فرمایا، پھر ثلث کے پاس فرمایا ہے. ایک اہم موضوع اللہ نے اس آیت میں بیان فرما دے. سب سے پہلے آپ اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں، جو مہینہ شروع ہو چکا ہے، یہ مہینہ سفر کا مہینہ ہے. سفر کی آج 7 تاریخ ہے. اسلامی مہینوں میں اس کا شمار دوسرا نمبر پر آتا ہے. اب ہم اپنے معاشرے کی طرف تھوڑا نظر چلائیں. یہ مہینہ ہمارے پاس کیا مقام رکھتا ہے؟ یہ مہینے کی فضیلت کیا ہے؟ اکثر جہلا جاہل لوگ یہی کہتے ہیں، جن کے اندر ایمان کی کمی ہوگی، جن کے اندر ایمان کا جذبہ اور ایمان کی بہت کمزوری ہوگی، وہ یہی کہے گا کہ یہ مہینہ ہمارے پاس کوئی فضیلت نہیں رکھتا. یہ مہینہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے. سفر کا مہینہ بدشگونی کا مہینہ ہے، بدفعلی کا مہینہ ہے. یہ مہینہ انسانوں کے لیے کوئی اس مہینے میں کامیابی نظر نہیں آتی ہے. ان لوگوں کا خیال، اکثریت کا خیال نہیں ہے. یہ اکثریت کہتے ہیں، ایک بڑی جماعت کا، زیادہ لوگوں کا یہ خیال نہیں ہے. کم لوگوں کا، جن کا ایمان کمزور ہے اور جن کا اسلام سے رشتہ بہت نازک ہو چکا ہے، ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ مہینہ بڑا منحوس مہینہ ہے.
میرے بھائیوں، آپ یہ بات بھی میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، اسلام کے اندر، شریعت کے اندر 4 مہینے کی افضلیت بیان فرمائی ہے اللہ۔ 4 مہینے حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں۔ یہ مہینے ادب احترام کے مہینے ہیں۔ ان میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا مہینہ، نمبر 2 رجب المرجب کا مہینہ، نمبر 3 ذوالقعدہ، نمبر 4 ذوالحجہ۔ یہ 4 مہینے اشہر حرم کہلاتے ہیں۔ اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص۔ عرب کے لوگوں میں آپس میں لڑائیاں ہوتی، ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے۔ یہ مہینے میں وہ لوگ کیا نہیں کرتے؟ لڑائی نہیں کرتے تھے۔ یہ مہینے میں آپس میں بدلہ نہیں لیتے تھے۔ کہا کہ نہیں، یہ مہینہ ادب کا مہینہ ہے، ان مہینوں میں کیا کریں گے؟ ہم خاموش رہیں گے، تلوار اپنے نیاموں میں رہے گی، تلوار ہم نہیں چلائیں گے۔ کیوں؟ یہ مہینے ادب کے مہینے ہیں، ان مہینوں میں اللہ کا حکم ہے لڑائی نہ کرو، تو یہ مہینے میں لوگ گھروں میں رہتے۔ حالانکہ دشمن بازو جاتا تھا، ساتھ چلتا تھا، لیکن وہ لوگ کیا نہیں کرتے تھے؟ نہ بدلہ لیتے تھے، نہ کوئی ان سے ایک دوسرا بڑا لڑ چڑکنے کی اور باتیں کرتا۔ تو میرے بھائیوں، اب یہ مہینے مکمل ہونے کے بعد، اب آپ لوگوں کو معلوم ہے محرم کا مہینہ ختم ہونے کے بعد صفر کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب جیسا ہی صفر کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، ان لوگوں کو معلوم تھا اب محرم میں لڑائی نہیں کریں گے۔ محرم کی جیسی تاریخ مکمل ہو گئی، اب وہ لوگوں کو کیا ہے؟ اب ہم آپس میں ایک دوسرے کا معاملہ کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں گے، صلح کا طریقہ ہو، ایک دوسرے کے آمنا سامنا آئیں گے۔ اسی لیے لوگ کیا کرتے تھے؟ صفر کے مہینے میں اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل جاتے۔ ایک لغت میں یہ بھی کہا، سفر کے معنی خالی ہونا۔ سفر کے معنی خالی ہونا کس طرف اشارہ کیا؟ مورخین نے، تاریخ لکھنے والوں نے یہاں اشارہ کیا ہے۔ جو لوگ عرب حضرات تھے، جو لوگ اس مہینے میں آپس میں لڑائی جنگ و جدال نہیں کرتے تھے، وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنا گھر چھوڑ کر سفر کے مہینے میں باہر نکل جاتے تھے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے وہ علاقوں میں کوئی ایک مرد اکا دکا بھی نہیں ملتا تھا، پورے باہر نکل جاتے تھے۔ کوئی فلاں علاقے میں جاتے، کوئی سفر میں تجارت کے لیے چلے جاتے، کوئی معاملہ ہے وہ معاملہ درست کرنے کے لیے چلے جاتے، کسی کا لڑائی کا ہے اس سے لڑائی کا اور یہ معاملہ لے کر چلے جاتے تھے۔ اب یہ سفر کے مہینے میں جیسے ہی چلے جاتے تو اس مہینے کو سفر کہتے ہیں، خالی ہو جانا۔ کیا ہونا؟ خالی ہو جانے کو سفر کا مہینہ کہا جاتا تھا۔ اب ایک روایت میں ہے کہ یہ مہینے کے ساتھ ایک لفظ جڑا ہے، وہ کیا ہے؟ المظفر۔ کیا ہے؟ المظفر کے معنی ہے کامیابی۔ مظفر کے معنی، ظفر کے معنی کیا ہے؟ کامیابی کو ظفر کہا جاتا ہے۔ اسی لیے یہ مہینے کے ساتھ ایک لفظ جڑا ہے، المظفر۔ ہر مہینے کے ساتھ ایک لفظ جڑا ہے۔ آپ پورے مہینے دیکھتے جائیے، آپ رجب کے ساتھ المرجب ہے، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ ادب احترام تعظیم کا مہینہ۔ اور اسی طرح شعبان کے ساتھ المعظم ہے، بڑی عزت والا مہینہ ہے۔ رمضان کے ساتھ المبارک ہے، رمضان الکریم، کریم مہینہ ہے۔ رمضان المبارک، مبارک مہینہ ہے۔ شوال المکرم، مکرم تکریم والا مہینہ ہے۔ ذوالقعدۃ الحرام، ذوالحجۃ الحرام۔ یہ مہینے جس طرح ذوالحجہ میں بھی، ذوالقعدہ میں بھی اور محرم کے ساتھ بھی وہی لفظ ہے، ذوالقعدۃ الحرام، ذوالحجۃ الحرام، محرم الحرام۔ کیا ہے ان مہینوں کا ترجمہ؟ یہ مہینے حرمت والے مہینے ہیں، یہ مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ اس طرح میرے بھائیوں، اب آئے گا آپ کو جو نمبر ہے سفر المظفر۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ یہ کامیابی والا مہینہ ہے۔ جب اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مہینے کو کامیابی کا لفظ دیا ہو،
میں اور آپ کون ہو سکتے ہیں یہ مہینے کو منحوس قرار دے؟ ہم اور تم کون ہو سکتے ہیں؟ ارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت تو کہاں شہ لولاک ہیں آپ، کہاں آپ کا مقام و مرتبہ ہے، کہاں آپ کا منصب ہے، کہاں تک آپ کے مراتب ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ فرماتے انک لعلی خلق عظیم، آپ کے تو اخلاق کی بلندی تک اللہ اکبر کسی کی کیا رسائی ہو سکتی ہے، کسی کی پہنچ کیا ہو سکتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے حسین، اتنے مبارک، اتنے بابرکت اخلاق میرے بھائیوں ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہیں۔ ہم سب آپ کے اخلاق و کردار کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو بہرحال تو میرے بھائیوں یہ مہینے کے ساتھ جو لفظ جڑا ہے المظفر جڑا ہے، یہ مہینہ کامیابی کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ کئی لوگ یہ مہینے کے اندر اچھے کام کرنے کو منحوس سمجھتے ہیں، شادی بیاہ کو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بدشگونی کہتے ہیں، اور کسی دکان کی افتتاح کرنے کو میرے بھائیوں برا سمجھتے ہیں، اچھا نہیں سمجھتے۔ ارے سفر کا مہینہ آ گیا مولانا کیسا کریں گے؟ عجیب بات ہے، لوگوں میں یہ بات چل پڑی ہے۔ یہ جو عادت ہے یہ پرانے زمانے میں لوگ چلتے تھے، یہ زمانے جاہلیت کی بات ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ یہ کام کیا کرتے تھے؟ چند مہینوں کو اچھا سمجھتے، چند مہینوں کو خراب سمجھتے۔ ویسے بھی پورے سال کے اندر کوئی دن میرے بھائیو یاد رکھو نحوست والا دن نہیں ہے، ہر دن بھی اللہ کا بنایا ہوا دن ہے، ہر مہینہ بھی اللہ کا بنایا ہوا مہینہ ہے۔ میرے بھائیو کسی دن کو کسی دن پر فضیلت مطلب نحوست ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہاں اتفاقی بات ہے، کسی کی طبیعت خراب ہو جائے، اتفاق کی بات تھی۔ گزشتہ سال ایک مرتبہ ایک آدمی نے سوال کیا، مولانا آپ نے کہا یہ مہینہ برکت والا ہے، یہ مہینہ کامیابی والا مہینہ ہے، جب اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مہینے میں آپ کو بخار آ گیا تو یہ مہینہ کیسے بھی برکت والا ہو سکتا ہے، کامیابی والا ہو سکتا ہے؟ میں نے ان کو سمجھایا بھائی دیکھو یہ مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آ گئی ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں نحوست والا مہینہ ہے؟ ہاں اللہ کے نبی اچھے تھے، آپ کا اچھا ہونا سب کے لیے اچھا ہے، آپ کا بیمار ہونا مطلب آپ کو تکلیف ہونا یہ مہینہ نحوست والا کہلایا۔ میں نے ان کو دوسرا جملہ سنایا، بھائی اللہ کے بندے تھوڑے عقل اور ہوش کے ناخن لیجئے، تھوڑا اپنے عقل اور ہوش کو سنبھال کر سوچو۔ سفر کا مہینہ آپ کو بخار آ گیا، اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوئی، ہم مانتے ہیں، تاریخ مانتی ہے سفر کے مہینے میں آپ کو بخار آیا تھا۔ آپ بخار کے آنے پر مہینے کو منحوس سمجھو گے، اس کے بعد اور ایک مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے کا نام معلوم ہے آپ کو؟ کہا کہ معلوم نہیں حضرت، ہو سکتا ہے اگست کے بعد مئی کے بعد جون آئے گا، جولائی آئے گا، یا اگست ستمبر اکتوبر آئے گا۔ ارے اللہ کے بندے یہ تو انگریزی مہینہ ہے، آپ عربی مہینہ بتاؤ، سفر کے بعد کون سا مہینہ آئے گا؟ اس وقت میں کہنے لگے معلوم نہیں۔ اس وقت کہا گیا ان کو سفر کے بعد ربیع الاول آتا ہے۔ کون سا مہینہ؟ ربیع الاول۔ ربیع الاول کب آتا ہے؟ ارے ربیع الاول میں آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ دنیا میں تشریف لائے، ہاں وہ مہینہ برکت والا مہینہ۔ اچھا تم کو یہ بات معلوم ہے اللہ کے نبی دنیا سے کب پردہ فرمائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کس مہینے میں ہوا؟ بولا کہ پھر آگے پیچھے سوچنے لگے، کہا اسی مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو فراغ دا کے چلے گئے، اسی مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ تو آپ اس مہینے کو کیا کہو گے؟ سفر کے مہینے میں بخار آ گیا، آپ منحوس سمجھتے ہو۔ جس مہینے میں سرکار مدینہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے کر گئے، آپ کا وصال ہو گیا، آپ پردہ ہو گئے، آپ پورے صحابہ کو چھوڑ کر چلے گئے،
تو اس مہینے کو کیا کہو گے؟ اب آدمی خاموش ہو گیا، کہہ رہا ہی نہیں، خاموش ہو گیا، جواب نہیں۔ کہا کہ اس مہینے کو تم اور منحوس سمجھو گے، نہیں، اسی لیے ہر مہینہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ مہینہ ہے، کسی مہینے کو ہم برا نہ سمجھے، منحوس نہ سمجھے، ہر مہینے کو اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک انمول نعمت ہے، اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک تحفہ ہے، اس کو ہم قبول کریں گے۔ اس میں شادی کرنے میں کوئی منع نہیں ہے۔ لوگوں کی من گھڑت باتیں ہمارے لیے ایک آئینہ بن گئی ہیں، ہمارے لیے ایک سبق بن گئی ہیں، ہمارے لیے ایک دلیل بن گئی ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، نہ قرآن میں اس کا ثبوت ہے، نہ حدیث میں اس کا ثبوت ہے، نہ صحابہ کرام میں اس کا ثبوت ہے، نہ اولیاء کرام میں اس کا کوئی ثبوت ملے گا۔ آپ کو کوئی دور دور تک شریعت میں اس کا نام و نشان نہیں ہے سفر کے بارے میں منحوس سمجھا جائے۔ ولو بالفرض، درمیان میں کبھی ایسا ہو جاتا ہے کسی کا کیا ہے کاروبار میں گھاٹا ہو جاتا ہے، کسی کے میاں بیوی میں انبن ہو جاتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے، کبھی خلا ہو جاتا ہے، ارے کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے واقعات ہوئے، صحابہ میں ایسے واقعات ہوئے، اولیاء کرام کے اندر بھی ایسے واقعات ہوئے، تو اس کو ہم دلیل نہیں بنانا چاہیے۔ ویسے بھی اگر آپ سوچتے رہیں گے تو ہر مہینہ آپ کو کوئی نہ کوئی شہید ہوا ہے، کوئی نہ کوئی کسی کی وفات ہوئی ہے، کسی صحابی کو شہید کر دیا گیا، اور ویسے تو پورا برس آپ یہ سمجھتے رہو گے یہ مہینہ بھی نحوست، یہ مہینہ بھی نحوست، آپ کو ہم 1400 سال پہلے لے کر جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ ایک بچے کو لے کر پالے تھے، آپ ایک چھوٹے سے صحابی تھے جسے زید ابن حارثہ کہا جاتا ہے، زید ابن حارثہ ایک چھوٹے سے صحابی تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اللہ کے نبی کو یہ بچے کو آپ کی خدمت کے لیے دیا تھا، یہ غلام تھے۔ آپ کو یہ بات بھی میں سمجھا دوں، غلام کسے کہتے ہیں؟ جس طرح آج کے زمانے میں بیل، گائے، بھینس وغیرہ بکتے ہیں، وہ زمانے میں عرب میں لوگ انسانوں کو بیچ دیتے تھے، انسانوں کو لوگ کیا کرتے ہیں؟ بیچ دیتے تھے۔ کبھی کسی بچے کو پکڑ کر چوری کر کے لے کر آ گئے، مالداروں کو بیچ دیے، آپ یہ بچے کو رکھ لیجئے، پیسے دے دیجئے۔ آپ کوئی غریب آدمی تھا، اس کو پکڑ کر لے کر آئے، کسی مالدار کو بیچ دیے۔ لوگ ایسا کیا کرتے تھے؟ انسانوں کو بیچ دیتے تھے۔ اب وہ مظلوم چھوٹے بچے کیا کرتے ہیں؟ کسی کے ہم بک جاتے، ان کے ماں باپ روتے اپنے پردیسی میں رہ کر، ہمارے بچے کو کون اغوا کر گیا معلوم نہیں، کون ڈاکو لے کر گیا معلوم نہیں، تلاش کرتے، مل جاتا تو لے جاتے، نہیں ملتا آنکھوں سے آنسو بہا کر عمر گزار دیتے تھے۔ انہی میں سے ایک بچہ تھا حضرت زید ابن حارثہ۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں لا کر کسی نے اس بچے کو بیچ دیا۔ اب وہ بچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں، حضرت خدیجہ نکاح میں آئی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس بچے کو آپ نے پیش کر دیا۔ اب اس بچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت میں آ کر کیا کہا؟ منہ بولا بیٹا۔ اب بولتے نہیں بولتے، لے پالک بچے کو کیا بولتے؟ کسی کے ہم بچے نہیں ہوتے، کوئی بچہ لے کر آتے ہیں۔ یاد رکھو شریعت کی بات ہے، آپ کو میں شریعت کا ایک مسئلہ سناتا ہوں اس کے آئینے میں۔ کوئی آدمی بچہ لے لیتا ہے، اس کے آپ اپنا نام اس کو نہیں دے سکتے، محبت سے آپ اس کو سرپرست لکھا سکتے ہیں، میں اس بچے کا نگران ہوں، میں اس بچے کا کفیل ہوں، میں اس بچے کا تایا بن سکتے ہیں، آپ چاچا بن سکتے ہیں، کوئی آپ رہبر بن سکتے ہیں، آپ اس بچے کا باپ نہیں بن سکتے۔ یاد رکھو، پورے آپ مفتیان اکرام سے پوچھ لیجئے، آپ اس بچے کا باپ نہیں بن سکتے۔ آپ باپ جو حقیقی باپ ہے اسی کا نام اس بچے کے ساتھ دیجئے، آپ اپنے نام اس بچے کے سر پر نہ تھوپیے، کرنا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنا نام دے دیا، زید ابن حارثہ کی جگہ زید ابن محمد۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہنے لگے یہ میرا ہی بچہ ہے۔ اللہ پاک فوراً آیت نازل فرمائے،
پارے نمبر 22 سورہ احزاب صفحہ نمبر 2 اللہ نے یہ آیت بیان فرمائی، فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها لکی لا علیک حرج۔ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ میرے بھائیوں، 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کے جتنے بھی رفقا تھے، آپ کے صحابہ تھے، وہ تمام میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ تھے، پورے صحابہ میں صرف حضرت زید کا تذکرہ قرآن میں ہے، کسی اور صحابی کا نام قرآن میں نہیں ہے۔ صرف حضرت زید کا نام قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا، فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها لکی لا علیک حرج۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بچے سے محبت کیجئے، اس بچے کو پالیے، اس بچے کی پرورش کیجئے، لیکن اس کے بچے کا باپ کا نام کی جگہ آپ اپنا نام مت دیجئے۔ اسی کا باپ ہے، جو اصل باپ ہے، اسی کے باپ کا نام اس بچے کے ساتھ نام دیجئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پورے جگہ احادیث میں نام ملے گا، آپ کو زید ابن محمد نہیں ملے گا، زید ابن حارثہ کا بیٹا زید ہے۔ زید ابن محمد کہیں ملے گا نہیں آپ کو، نہ حدیث میں ملے گا نہ تفسیر میں ملے گا۔ بہرحال تو میرے بھائیوں، یہ جب پلتے گئے، بڑے ہوتے بھی گئے، اتفاق کی بات تھی، شادی بھی ہو گئی، حضرت زید کی شادی ہو گئی حضرت زینب بنت جہش سے۔ اب چند دن کے بعد میاں بیوی میں آپس میں بن نہیں پڑا، دونوں تقاضا لے کر آتے اللہ کے نبی کے پاس، میں نے کیا ہے شوہر نے ایسا کہہ دیا، کبھی وہ بیوی آ کر کہتی کہ شوہر کہہ دیا، کبھی شوہر آ کر کہتا، بیوی بات مانتی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، کبھی کبھی انسانوں کی زندگیوں میں طلاق بھی اس کے زندگی میں اچھا بن سکتا ہے، ویسا کر کو پورے ارادہ کرو نہ کو، میرے بھائیوں غلط ہے، یاد رکھو وہ کبھی کبھار۔ اس لیے آپ نماز کا بیان سنیں گے، قرآن کا بیان سنیں گے، ذکر کا بیان سنیں گے، پورے مساجد میں طلاق کے بارے میں کہیں بیان نہیں۔ کیوں؟ ہم نے اس سے پہلے گزشتہ جمعہ ایک بورڈ پر ایک بات لکھی تھا، کیا لکھے تھے ہم نے اس میں؟ انسان سنتا تھوڑا ہے، سمجھتا اور تھوڑا ہے، لیکن دوسروں کو بتاتا اتنا ہے۔ سنتا بہت کم، سمجھتا اس سے بھی کم، لیکن لوگوں کو بتاتے کتنا، ڈبل جا کر نمک مرچ لگا کر بولتے تھے۔ اسی لیے طلاق کے بارے میں ہمیں ایک بولتی، تمہیں ایک سمجھ کو جا کر ہم بول ڈالے، مذاق میں بولے تو بھی واقع ہو جاتی، جوش میں بولے تو بھی، ہوش میں بھی بولے، شراب کی علت میں بھی بولے، سو کو بولیا اٹھ کو بولیا، ہر حالت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ اسی لیے طلاق کا بیان کبھی بھی نہیں کیا جاتا۔ ہاں کبھی مسئلہ آیا، وہ مسئلے کو ہم سنا سکتے ہیں آپ۔ بہرحال حضرت زید ان کی بیوی میں آپس میں انبن ہو گئی، اللہ کے نبی بلاتے، سمجھاتے، بھیج دیتے، جاؤ ایسا نہیں کرو، ایسا کرو، محبتیں بڑھے گی۔ پھر 2 دن کے بعد پھر آتے، پھر تقاضا لے کر آتے، اللہ کے نبی سمجھاتے، بھیج دیتے۔ بار بار کرنے پر اللہ کے نبی کے دل میں خیال آیا، میں نہیں سمجھتا یہ دونوں آپ اچھی زندگی گزاریں گے، اچھا ہے یہ دونوں کے بیچ میں طلاق ہو جائے۔ یہ بات آپ کے دل میں تھی، پھر خاموش تھے، اب بولتے نہیں تھے۔ تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی کیفیت کو اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمایا، وَتَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے دل میں بات آ ہی گئی ہے، اب بول دیجئے، اب کیوں نہیں بولتے، بول دیجئے۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تقاضا آیا، آپ نے دونوں کے درمیان جب انبن نہیں ہو رہا تھا، کئی مرتبہ سمجھانے کے بعد جوڑ نہیں ہو رہا تھا، دونوں کے درمیان میں فاصلے آ گئے، دونوں کے درمیان طلاق واقع ہو گئی۔ اس وقت میں ایک واقعہ چل رہا تھا، جب منہ بولے بیٹے کا اس کی بیوی اگر وہ بیوہ ہو جائے، جو باپ ہے اس سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو یہ طریقے کو توڑنے کے لیے، جو بیٹا منہ بولا بیٹا ہے، لے پالک بچہ ہے، وہ بیٹا ہمیشہ اپنا نہیں ہو سکتا، اس کی آپ تربیت کر سکتے ہیں۔ اس کی بیوی اگر بیوہ ہو جائے، یہ نکاح کر سکتے ہیں۔ اللہ کا حکم تھا
حضرت زینب بنت جہش کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں اللہ نے کیا کر دیا؟ پیغام بھیج دیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ زینب بنت جہش سے آپ اپنا نکاح کر لیجئے، آپ نے نکاح فرمایا ہو۔ تو میرے بھائیوں، اب اس چیز کو سامنے رکھ کر سفر کے مہینے میں ایسے واقعہ پیش آ گئے، طلاق ہو گیا، اس لیے مہینے میں طلاق ہو جائیں گے، ہم شادی نہیں کریں گے۔ اسی طرح اور ایک صحابی ہیں اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آپ کی ایک باندی تھی حضرت بریرہ، نام کیا ہے؟ حضرت بریرہ۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں یہ باندی تھی، اور ان کے جو شوہر تھے وہ حضرت مغیث تھے۔ کیا نام ہے ان کا؟ حضرت مغیث۔ یہ بھی غلام تھے، یہ بھی باندی ہے، وہ بھی غلام ہے۔ اور ایک مسئلہ میں آپ کو سناؤں، جب غلام کسی کے غلام میں مرد کسی کے ملکیت میں ہے، وہ غلام ہے، اگر وہ آدمی کہہ دیا بھائی جاؤ تمہیں آزاد ہو، جب انہیں آزاد ہو جائے گا، ان کی بیوی بھی غلام ہے، ایسے وقت میں وہ بیوی اس کے نکاح میں رہے گی، اسی کے ماتحتی میں رہے گی۔ اس کا برعکس، مرد پہلے آزاد ہونے سے پہلے عورت آزاد ہو گئی، اس وقت میں عورت کو اختیار ہے، وہ مرد کو اپنے نکاح میں رکھ بھی سکتی ہے، وہ نکاح سے باہر ہو بھی سکتی ہے۔ اتفاق سے ایسا ہی مسئلہ پیش آیا۔ حضرت بریرہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ماتحتی میں تھی، آپ کی باندی تھی۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت بریرہ کو کیا کر دیا؟ کسی خوشی کے بعد میں آزاد کر دیا، بریرہ آج تم سے آزاد ہو، آزادی کے ساتھ تم زندگی گزار سکتے ہو، ہمارے ماتحتی میں رہنے کی ضرورت نہیں، آپ آزاد رہ سکتی ہو۔ حضرت بریرہ جیسے ہی حضرت عائشہ کے رضی اللہ عنہ کی غلامیت میں باندی سے آزاد ہو گئی، تو فوراً آپ کے جو شوہر تھے حضرت مغیث، یہ بھی غلام تھے، وہ ابھی کسی کے غلامیت میں تھے، تو فوراً آ کر اپنے شوہر کو کہا دیکھو آج سے ہم دونوں میاں بیوی تھے، آج کے بعد ہم آپ کے نکاح سے آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ علماء نے لکھا ہے حضرت بریرہ کا رنگ بہت خوبصورت تھے، آپ کا کلر بھی تھا، آپ بڑی خوبصورت تھی۔ حضرت مغیث اور اتنے لگ بھگ خوبصورت نہیں تھے۔ یہ چیز لے کر کیا کر دی حضرت بریرہ؟ ہم آپ سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، ہم آزاد ہو کر دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات فوراً جیسی حضرت مغیث کو معلوم ہوئی، اور حضرت مغیث رونے لگے، ارے آپ میرے نکاح میں تھی، آپ جیسے آزاد ہوئی مجھے آپ نے چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا، چلو ہم کیا کریں گے، اللہ کے نبی کے پاس جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منت اور سماجت کی، درخواست کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی گھر والی امہات المؤمنین اماں عائشہ کے گھر میں جو باندی تھی میری بیوی بریرہ، وہ آزاد جیسے ہو گئی، مجھے اپنے نکاح سے فسخ کر دیا ہے، آپ چل کر ہمارے دونوں کے درمیان میں معاہدہ مطلب مصالحت کر دیجئے، دونوں کے نکاح کو برقرار رکھنے کی آپ درخواست کرتے ہیں، آپ کوشش فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو طلب فرمایا، ادھر حضرت مغیث ہیں، ادھر حضرت بریرہ ہیں، دونوں کو بٹھا کر سمجھایا، بریرہ کیا تم ان کے نکاح میں آپ نے کہا رہنا چاہتی ہو، آپ ان کے نکاح میں رہنا پسند کرتی ہو، یا آپ آزاد ہونا چاہتی ہو؟ اس وقت میں حضرت بریرہ فرمانے لگی، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا حکم میرے سر آنکھوں پر ہے، آپ کا حکم ہے، میں حضرت مغیث کے گھر سے میرا جنازہ نکلے گا، حضرت مغیث کے قدموں کے نیچے پڑی رہوں گی، ہمیشہ موت تک ان کے پاس تابعداری کروں گی، آپ کا حکم ہے، آپ نے حکم کیا ہے، میں ان کے پاس رہوں گی۔ آپ کا اگر مشورہ ہے، آپ کی اگر رائے ہے تو مغیث مجھے پسند نہیں ہے، واللہ میں دوسری جگہ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بریرہ یہ میرا حکم نہیں ہے، یہ حکم خداوندی ہے،
اللہ کا حکم ہے، ایسا ہی اصول ہے، آپ جو کرنا چاہتے ہو کیجئے، میری رائے ہے آپ ان کے ساتھ مغیث بڑے اچھے دل والے ہیں اور وہ آپ کی جدائی برداشت نہیں کر رہے، اگر کوشش کر رہے تو ان کے ساتھ رہے، ورنہ آپ کی اختیار ہے، اس میں ہمارا حکم نہیں ہے، ہماری رائے ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے بڑوں کے ساتھ نہیں، امت کے غلاموں کے ساتھ بھی کتنا رحیمانہ، کتنا کریمانہ، کتنا شفیقانہ آپ کے فیصلے تھے۔ تو میرے بھائیوں، آخر حضرت بریرہ نے فسخ کر کے بعد میں دوسرے سے نکاح فرمایا۔ یہ شریعت کے اصولات ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، کبھی نکاح ہوتا ہے، کبھی طلاق ہو جاتی ہے، اس کو سامنے رکھ کر سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا، جاتے جاتے کالی بلی آ گئی، ارے آج ہمارا کام نہیں ہوتا۔ لوگوں کے عقائد ہیں، بلی آتی آگے نہیں بڑھتے، آگے جاتے ہیں، کوئی لکڑی کا گھٹر لے کر آتا ہے، اوہو اب تو ہمارا جنازہ نکلنے والا ہے، سیدھا واپس آ جاتے ہیں گھر کو، کئی کو جی واپس آ گئے، ان کی لکڑیاں کا بنڈا لے کر آ گیا جی، اب ہمارا کام نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد اتفاق کی بات، لوگ جاتے رہتے ہیں، اچانک پانی کے خالی گھڑے لے کر آئے، واپس آ جاتا ہے آدمی، کیا بات ہے واپس آ گئے نا، خالی گھڑا لے کر آیا، اب میں گیا تو میرا کام بھی خالی ہو جاتا، واپس آ جاتا۔ اور آگے بڑھ کر نحوست والی کوئی بیوہ عورت جس کا شوہر دنیا سے انتقال کر گیا ہے، وہ عورت کوئی سامنے آ گئی، ہم سفر کے لیے جا رہے تھے، اس کے سامنے آ جانے سے ہم واپس آ جاتے، کیوں؟ میرے سامنے ایک بیوہ عورت آ گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، کیا بلی کے آ جانے سے ہمارے کام میں رکاوٹ بنتی ہے؟ یہ غیروں کے عقائد ہیں، یہ کلمہ پڑھنے والوں کے عقائد نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، بلی کے آڑ آنے سے اور خالی گھڑے سامنے آ جانے سے، لکڑیوں کا گھٹر سامنے آ جانے سے اور بیوہ کے سامنے آ جانے سے ہمارے کاموں میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ جس نیت سے تم جاؤ گے وہ نیت ویسا ہی ہوگا۔ تمہاری بدگمانی تھی، بیوہ آنے سے کام نہیں ہوا ہے، تمہارا کام نہیں ہوگا، کیوں؟ تمہاری نیت میں پھوٹ ہے، نیت میں خطرہ، جھولی میں پھترا، بڑے لوگ کہا کرتے ہیں مثال کے طور پر، ایسا ہی ہوتا ہے، تمہاری نیت خراب تھی۔ میرے بھائیوں، تھوڑی دیر کے لیے سوچو، یہ سامنے آنے والی جو بیوہ عورت ہے، کاش ہماری بہن ہوتی، ہماری بہن اگر سامنے آ جاتی، کیا تم وہی عقیدہ رکھو گے؟ تمہاری ماں، تمہارے بیوہ ماں تمہارے سامنے آ جاتی، کیا یہی عقیدہ تم کرو گے؟ تمہاری بیٹی جو بیوہ ہو گئی ہے، وہ لو بالفرض وہ تمہارے سامنے آ گئی، کیا تم یہی عقیدہ رکھو گے؟ میرے بھائیوں، یہ عقائد رکھنا مسلمانوں کے اخلاق نہیں ہے، اسی لیے سفر کے مہینے کو آپ منحوس نہ سمجھائیے، نہ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ سفر کے مہینے میں شادیاں کر سکتے ہیں، سفر کے مہینے میں گھر کی افتتاح ہو سکتی ہے، سفر کے مہینے میں کاروبار کر سکتے ہیں۔ بیماری کا آنا، پریشانی کا آنا، طلاق کا ہو جانا اور خلا کا ہو جانا، یہ تقدیری فیصلہ ہے۔ آپ تقدیری فیصلے کو لا کر سفر کے ساتھ جڑانا، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت، یہ ہمارے ایمان میں لالے پڑ جانے کی علامت ہے۔ اسی لیے ایسے چیزوں سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں، اللہ پاک ہم سب کو کسی خرافات، بدعات، شرک میں پڑنے سے، اپنے عقائد کی خرابی کرنے سے اپنے آپ کو بھی بچائے، اپنے آنے والے نسلوں کو بھی بچانے کی فکر کریں، کوشش کریں۔ میرے بھائیو، عقائد کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ عقائد ہمارے درست نہیں ہیں، ہمارا ایمان بھی کمزور ہوتا جائے گا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے احکام خداوندی، احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مضبوطی سے تھامے رہیں، مضبوطی سے پکڑے رہیں، ہر حال میں ہم کامیاب ہوں گے۔ نمازوں کی زندگی خاص طور پر ہم آخر بات میں 2-3 باتیں کہہ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سوچیں، آئے دن گئے دنوں سے آئے دن کیسے کیسے فتنے والے دن آ رہے ہیں، پتہ نہیں ہے۔ اسی لیے ہر دن انسان دن بدن خبر سے قریب ہوتا جا رہا ہے، حشر کے میدان سے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ اپنی زندگیوں کو ہم دیکھ لیں، ہماری زندگی نمازوں سے کتنی خالی ہے،
ہماری زندگی مسجد سے آباد کرنے کے بجائے کب تک دور بھاگتے رہیں گے، اس کو سوچ کر اپنی قبر حشر کی زندگی کی تیاری کے لیے اللہ نے بہت کم وقت دیا ہے۔ ان کم وقت میں ہم آخرت کی تیاری کے لیے اللہ بھیجا ہے، تیاری میں لگنے کی پوری کوشش کریں۔ دعا فرمائیں، جتنی باتیں کہی گئی سنی گئی اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سفر کے مہینے کو بالخصوص منحوس اور بدشگونی کا مہینہ کہنے سے اللہ ہم سب کی آنے والی نسلوں کی بھی اللہ حفاظت فرمائے۔